ہے کہ جلدی کیس کو کنکلوڈ ہوں، اور دوسرے بینچ کے ممبر جو ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں کر رہے کہ بھئی اب جلدی کریں. آج کی ہیئرنگ میں بھی کہ جسٹس قاضی فیصل کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ منارٹی میں ہے، میجارٹی میں نہیں ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے الیکشن کمیشن کے دستاویزات پڑھ کے سنا دیے اور بتایا کہ بونس میں سیٹیں ملی ہیں دیگر جماعتوں کو. خیبر پختونخوا میں جس طرح سے الوکیٹ کی گئی ہیں مخصوص نشستیں، جسٹس حسن اظہر رضوی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں بہت بری صورتحال ہے. اس حوالے سے یہاں بات ہو رہی تھی کہ جی بلے باز اور یہ نظریاتی، تو انہوں نے کہا بلے باز کے ساتھ حشر کیا ہوا؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مال غنیمت زیادہ مل گیا لوگوں کو. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں کی، دوسری طرف آپ انٹرپریٹیشن آپ کے فیصلے کی غلط کی ہے، پھر بھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا احترام کریں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ 6 وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیشن ظاہر کی. اگر وہ 6 ہی ہو جاتے ہیں تو 6 کی بنیاد پہ جو سارے آزاد ہیں وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. میجارٹی پھر بھی پی ٹی آئی ہو سکتی ہے. السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل الحسنین. ناظرین، آج سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت فل کورٹ بینچ سے کی چیف جسٹس قاضی فیصل کی سربراہی میں، اور آج توقع کی جا رہی تھی کہ یا تو فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا جائے گا یا ایک مختصر فیصلہ سنا دیا جائے گا، لیکن آج بھی ایسا نہ ہوا اور 9 جولائی تک، اگلے منگل تک، اگلے ہفتے کی منگل تک اس کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں. اب جواب کا جو ہے تو مرحلہ ہے اور فیصل صدیقی جو ہے ریبٹل دیں گے اپنا. جسٹس منصور علی شاہ نے آج آرٹیکل 187 کمپلیٹ جسٹس کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس معاملے پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے. میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی حسنات محمود ملک، ان سے چل کر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ حسنات ملک صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آج کیس جو ہے تو یہ کنکلوڈ ہو جائے گا، کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہے تو ڈیلے ہو رہا ہے اور بار بار ایڈجرن ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ سبھی. ویسے ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا تھا، بلکہ ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا کہ جب 2 دن پورے مختص کیے گئے اس کیس کے لیے تو کیس کنکلوڈ ہو جائے گا. لیکن کیس لمبا ہو رہا ہے اور ختم پروسیڈنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل بھی کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ جلدی کیس کو کنکلوڈ ہوں، اور دوسرے بینچ کے ممبر جو ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں کر رہے کہ بھئی اب جلدی کریں. لیکن یہ بات ہے کہ جسٹس قاضی فیصل اس کیس میں اب تھوڑا ٹھنڈے ہو گئے ہیں. ڈیلے ان کی طرف سے، بینچ کی طرف سے ہے. حالانکہ فیصل صدیقی جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں، انہوں نے آج کہا تھا کہ صرف مجھے 15 منٹ دے دیں، 15 منٹ میں کنکلوڈ کر لوں گا. اور 1:30 بجے تک سماعت آج چلنی تھی، لیکن 1:30 بجے سے پہلے ہی جو ہے نہیں، 3 بجے میری اطلاع کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا. 1 گھنٹہ اور سماعت ہو سکتی تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی. دیکھیں یہ جب اس طرح کا ڈیلے ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈویژن بڑی شارپ ہے بینچ میں. اب دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے کیس وقفے جو ہے وہ وقفہ لیے جاتا ہے تو کیا اس پہ کوئی نمبرنگ میں فرق آئے گی، میجارٹی منارٹی میں کنورٹ ہوگی. بظاہر تو یہ لگ رہا تھا آج کی ہیئرنگ میں بھی کہ جسٹس قاضی فیصل کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ منارٹی میں ہے، میجارٹی میں نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے کیا پتہ وہ میجارٹی میں ہو جائیں، بریک ہو. بریک کے بعد کیا پتہ کہ ججز اپنا مٹیریل پڑھیں اور کچھ چیزیں دیکھیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے. تو یہ اب جو ہے وہ ایک جسٹس قاضی فیصل ایکسپیکٹ بھی یہی کیا جا رہا تھا کہ وہ اس کیس چیف جسٹس کو جو ایڈوانٹیج ہوتے ہیں تو وہ اس ایڈوانٹیج کا لے رہے ہیں، اور وہ ان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ ان کا ویو منارٹی میں نہ رہے، میجارٹی میں ہو. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو تقسیم ہے، کیا یہ اس قسم کی بریک جو 1 ہفتے کی بریک ہے اس پہ اثر پڑے گا. یہ کل کیوں نہیں ہوا، پرسوں کیوں نہیں کیا، اس کیوں نہیں لگا، اور منڈے پھر ٹیوزڈے اتنا لمبا کیوں کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں یہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ 2-3 ججز سوئنگ ووٹ ہیں، جو 2-3 ووٹ جو ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے، میجارٹی ہوگی. تو ان پہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن ساری چیزیں سب کو نظر آ رہی ہیں کہ آج جسٹس حسن اظہر رضوی نے الیکشن کمیشن کے دستاویزات پڑھ کے سنا دیے اور بتایا کہ بونس میں سیٹیں ملی ہیں دیگر جماعتوں کو. خیبر پختونخوا میں جس طرح سے الوکیٹ کی گئی ہیں مخصوص نشستیں، جسٹس حسن اظہر رضوی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں بہت بری صورتحال ہے. اس حوالے سے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹس حسن اظہر رضوی اور ان کے ساتھ جسٹس محمد علی مظہر اور ایک جج جو ہے تو وہ اب دوسری طرف جو ہے جسٹس منیب اختر ولی
یا جسٹس اطہر من اللہ کی سائڈ پہ دیکھیں حسن رضوی بڑے کنسسٹنٹ ہیں. اب کوئی یہ ان کا ویو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. میں سمجھتا ہوں جسٹس اطہر من اللہ کے بعد اگر کس کا ویو اسٹرانگ ہے وہ جسٹس حسن رضوی کا ہے. جب یہاں بات ہو رہی تھی کہ جی بلے باز اور یہ نظریاتی، تو انہوں نے کہا بلے باز کے ساتھ حشر کیا ہوا تھا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مال غنیمت زیادہ مل گیا لوگوں کو. پھر آج تو جیسے جمال نے بھی کہا کہ جثہ بقدرے وہ فارسی کی ایک انہوں نے کوئی بات کی کہ جتنا جس کا شیئر ہے اتنا ہی ملنا چاہیے. تو دیکھیں یہ تو جسٹس جمال اور ان ججز کو تو ہم دیکھیں اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ججز کی آج کی رماز دیکھیں تو جسٹس قاضی فیصل 13 میں سے 9 ججز ایک طرف سے جا رہے ہیں. بڑا، اور یہ ایک بات ہے کہ جس کی میجارٹی ہوگی پھر ایک کی نہیں ہوگی، میں بھی 2-3 کی میجارٹی ہو. قاضی فیصل صاحب میں بھی ایک میجارٹی سے ہوں، اگر دوسری سائڈ کی میجارٹی ہوگی تو وہ زیادہ ہوگی. ان کو 2 ایڈوانٹیجز ہیں. دیکھیں وہ جو ہے وہ یہاں جو ہے جیسے قاضی فیصل جو بات کر رہے ہیں وہ بات جو ہے وہ اس میں بڑی کنٹرڈکشنز ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں کی، دوسری طرف آپ انٹرپریٹیشن آپ کے فیصلے کی غلط کی ہے، پھر بھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا احترام کریں. اور ان کا جو فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے، پھر احترام کریں. وہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ کا فیصلہ غلط تھا یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط تھا. الیکشن کمیشن نے آپ کے فیصلے پہ کام کیا تو غلط کیا تو آپ اس کو درست کریں. اگر آپ درست نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے صرف یہ جو ہے وہ ایک پلینگ ان دا گیلری والی بات ہے. وہ جو بات ہوتی ہے کہ صرف لوگوں کو بتانا کہ جی یہ ہے وہ. باقی تو میرا خیال ہے کہ بڑا واضح ہے پوزیشن. وہ یہ ہے کہ جی کیا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تھا کہ پارٹی سمبل ختم کر کے پی ٹی آئی کو ایلیمینیٹ بھی کر دے، تھا یا نہیں؟ یہ سوال ہے جو جس پہ جسٹس اطہر من اللہ یہ بات کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں. جیسے منیب اختر کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کی جو ایرر ہیں ان کو کیا ہم درست نہیں کر سکتے، جو اتنے کلیئر گلیئرنگ قسم کے ایرر ہیں. اب جسٹس قاضی فیصل کہتے ہیں جی ٹیکس کو دیکھو، ٹیکس میں بھی وہ جو ان کی جو کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی مال غنیمت تقسیم ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے ٹیکس کا آپ اس طرح مثال دے رہے ہیں کہ جی پروپورشنل ریپرزنٹیشن سیاسی جماعتوں میں ہوگی اور ان کو جو ہے وہ یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے سیاسی. یہ کیوں یہ انڈیپینڈنٹ؟ کیا سپریم کورٹ کے ججز یہ نہیں دیکھ سکتے؟ پشاور ہائی کورٹ نے تو جو دیگر جماعتوں کو سیٹیں ملی ہیں اس پہ بڑی تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے. یہ بتائیں پشاور ہائی کورٹ دیکھیں ان کے پاس 187 نہیں تھا اختیار. سپریم کورٹ ہے یہاں، یہ الیکشن کو دیکھ رہی ہے، یہ کوئی عام میٹر نہیں ہے. 187 ہوا میں تو نہیں 187 کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا جو یہ تو سارے مانتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے یہ پی ٹی آئی جوائن کر سکتے تھے اور الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ نہیں، انہیں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. یہ سارے مان رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کے اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ انہوں نے خانوں میں لکھے ہوئے نامینیشن پہ. وہ بے شک اگر 2 بھی آ جائیں، 6 تو کنفرم ہو گئے. 6 ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ 6 الیکشن کمیشن نے کہا کہ 6 وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیشن ظاہر کی. اگر وہ 6 ہی ہو جاتے ہیں تو 6 کی بنیاد پہ جو سارے آزاد ہیں وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. میجارٹی پھر بھی پی ٹی آئی ہو سکتی ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ جسٹس قاضی فیصل ہائپر ٹیکنیکلٹیز میں چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ٹیکسٹ اس وقت سیوٹ کر رہا ہے. اگر اسپرٹ پہ جائیں گے تو اسپرٹ نہیں ہو رہی، اسپرٹ اور بات کر رہی ہے. ٹیکسٹ میں وہ ان کی جو ریڈنگ ہے، ہر ایک کا اپنی ریڈنگ ہے، ان کی جو ریڈنگ ہے اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ جی یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مل سکتی ہیں. لیکن ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس کے جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہے، کیا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوگی، اس کے بینیفیشری کون سے ہوں گے، کون ایگریوڈ ہے، یہ سسپینس ہے. اس وجہ سے اس کیس کی اہمیت ہے، باقی کوئی نہیں. باقی مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ حکومت پورا زور لگائے گی. ان کو بھی اندازہ ہے کہ اگر یہ ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کو مل گئیں تو پی ٹی آئی کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ مضبوط ہوگی. وہ زیادہ ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوگی وہ ذرا کانفیڈنٹ طریقے سے کریں گے. سیٹ بیک ہوگا ایک بہت بڑا. اور باقی جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے وہ جو ہو رہی ہیں وہ تو جوڈیشری کے حوالے سے ہی ہو رہی ہیں نا. ان میں اور تو زیادہ اس وقت کوئی اطلاع نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم پہ پیپلز پارٹی میرا خیال ہے کہ ساتھ نہیں دے گی. اب اس میں جو ججز ہیں ان کا اپنا سٹیک ہے اس معاملے میں، تو وہ ہر کوئی اپنے حساب سے دیکھے گا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو چیف جسٹس جنہوں نے فیوچر کا بننا ہے وہ تو سیٹ اسائڈ کریں گے پشاور ہائی کورٹ کو، اور جن کو یہ ہے کہ کہیں سینئر
وہ جو ہے کہ سینیٹی پرنسپل کے بغیر بھی کوئی چیف جسٹس آف پاکستان بن سکتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے ہر کوئی جس سطر میں اللہ کی طرح باہر نکل کے چھکے تو نہیں مارتا. صحیح. اچھا یہ تو اب بات کی بات ہے نا، لیکن آپ نے جو 6 اراکین کا حوالہ دیا جنہوں نے تحریک انصاف کا جو سرٹیفکیٹ ہے جمع کروایا، اگر کمپلیٹ جسٹس ہے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کو جو ٹکٹ ایشو کیے گئے وہ مجاز اتھارٹی کی جانب سے کیے گئے، یعنی اس کی لیگل بیکنگ بھی دیکھنی ہوگی. لیکن آج اٹارنی جنرل نے 63A کا حوالہ دیا اور آج پارلیمانی پارٹی کا معاملہ بھی زیر بحث آیا. تو اگر ہم اس کو براڈر پکچر میں دیکھیں اور ڈیفیکشن کی بات بھی ہوئی، تو کیا یہ مستقبل کے لیے ہارس ٹریڈنگ کہہ لیں یا بارگیننگ کے لیے امیدواروں کو آزاد جو کینڈیڈیٹس ہیں جو جیت کر آئے ہیں ان کو توڑنے کے حوالے سے ایک گراؤنڈ نہیں بن جائے گا؟ اگر پارلیمانی پارٹی کا ذکر آیا اس پہ کوئی ججمنٹ آتی ہے؟ دیکھیں نہیں، وہ بات وہ اور طریقے سے کر رہے تھے اٹارنی جنرل، اور ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا بات کرنی ہے. وہ چیز بتا رہے تھے کہ جی یہ آئین کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، اس میں 63A کو بھی دیکھیں اور پھر ڈیفیکشن بھی ہوگی. اور یہ پارٹی پی ٹی آئی، اب پارلیمانی پارٹی سنی اتحاد کونسل کو الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کیا ہے لیکن ریزرو سیٹیں نہیں دی، تو یہ بھی ایک بڑی انوکھا کام ہے. میرا خیال ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ ان کے آرگومنٹ اور چیف جسٹس قاضی فیصل کی سوچ میں مطابقت تھی، لیکن دوسرے ججز وہ اس پہ ایگری نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں بیسک پہ نہیں جانا چاہیے کہ کیا پی ٹی آئی کو جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا الیکشن کمیشن کی طرف وہ ٹھیک ہوا یا نہیں، اس طرف کیا ابھی تک قاضی صاحب نہیں. وہ کہتے ہیں میں جو میرے سامنے کیس ہے میں نے ٹیکس کو دیکھنا ہے. ظاہری بات ہے ٹیکس کو دیکھ کے جو ہے وہ جس طرح مولوی تمیز الدین کیس میں ٹیکس کو دیکھ کے یہی کہا گیا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کو جوریسڈکشن نہیں تھی کہ وہ ڈیزولیشن آف اسمبلی کو انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرے، تو یہاں بھی جسٹس قاضی فیصل بھی ٹیکس کو دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ ساتھ میں ایک بات کرنے کے لیے. تو ناظرین، لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اکثریت کھو بیٹھے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ حتمی طور پر کہا نہیں جا سکتا. لگتا ہے ایسا یہ بھی ہے کہ اس کیس کی 2 سے 3 سماعتیں ابھی اور ہونی ہیں اور اتنی جلدی اس کیس کا فیصلہ نہیں آنے والا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.